میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی ہوگی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے، اور پھر اعتکاف کر لینے سے بیٹھے بیٹھے مفت کا ثواب بھی ملتا ہے کہ آپ جب تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں بھی اپنے علاقے میں بھی مسجد میں جب بھی داخل ہوا کریں، اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ ماشاءاللہ اس وقت دور دراز سے سفر کر کے ملک سے بھی ہیں اور بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، پہلے سیدھا پاؤں داخل مسجد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں حاضر تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کے سنتیں اور آداب ہمارے چونکہ علم میں نہیں ہوتے، لہٰذا ہم عمل نہیں کر پاتے۔ تو یہ کچھ سنتیں اور آداب عرض کر رہا ہوں مسجد میں آنے کے۔ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد میں داخل ہونا یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا چاہیے، اور جب بھی مسجد سے باہر نکلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالنا چاہیے۔ جوتے جب بھی اتاریں، جوتے چپل پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی بھی دعا یاد کر لیجئے، مسجد سے نکلنے کی بھی دعا یاد کر لیجئے۔ پھر مسجد کو خوشبودار رکھیے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ مسلمان مسجد کی بڑی عزت کرتا ہے، مسجد کا احترام کرتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے جو مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے، بدبو سے، خواہ وہ منہ سے آتی ہو، بدن سے آتی ہو، کپڑوں سے آتی ہو، تو مسجد کو بدبو سے بچانا ہے۔ ایسی شے مسجد میں لانے کی منع ہے کہ اس میں بدبو ہو۔ تو یہ مساجد کے کچھ آداب ہیں
جسے بجا لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے جو اگر وہ کر گزریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور مسجد میں داخلہ منع ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم مسجد میں جب ہیں اس میں مسواک کا استعمال لازمی لے لیں۔ مسواک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، اور مستقل یعنی جو مسواک کا عادی ہوگا، جو مسواک کرتا ہوگا، مسواک کا عادی ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ مسواک یہ مل جاتی ہے، باہر بھی ملتی ہے، بازار میں بھی ملتی ہے، تو برائے کرم مسواک کا استعمال کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بڑا کثرت سے استعمال فرمایا کرتے تھے، اور مسواک جب بھی استعمال کریں، مسواک کو رسم مسواک نہ لیں کہ ریشے منہ میں گھما لی ہم سمجھے مسواک ہو گئی، اس کے ریشے تراشتے رہیں، اور پھر مسواک کی اپنا ایک ذائقہ سا ہوتا ہے، وہ جتنی مسواک تازی ہوتی رہے گی اسی قدر اس کی افادیت آئے گی۔ طبی فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن منہ صاف رکھتی ہے، اور سنت پر عمل کرواتی ہے۔ تو ایک تعداد ہے جو مسواک استعمال نہیں کرتی، ایسا نہ کریں۔ مسواک بازار سے لے کر اس کے استعمال کی عادت بنائیں۔ مسجد کے جو آداب ہیں برائے کرم اسے پورے کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اگر مسجد میں سوتے ہیں تو اس کے فرش کا خیال رکھیں، مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو صفوں کا خیال رکھیں کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، کونوں تک صفیں پوری ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کونوں میں صفیں خالی ہوتی ہیں، لیکن صفیں پوری کرنے کا ان کو جذبہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو صفوں کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ جو صفیں پوری کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ لا علمی بھی ہے اور غفلت بھی ہے۔ یہ جمعہ میں بھی ہمیں تجربہ ہے، ہم جمعہ میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ آگے کی صفیں پوری کریں، لیکن وہ پیچھے کھڑے ہی رہیں گے، آگے ہی نہیں بڑھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جنات آگے جائیں گے، وہ صفیں پوری کریں گے۔ صفیں ہم ہی کو پوری کرنی ہے۔ تو یہ ثواب بھی تو زیادہ ہے نا، جتنی آگے کی آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون عمل کرے گا؟ بالکل عمل کریں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، بدبو سے بچا کر رکھیں، ایک مناسب سی عطر کی شیشی اگر میسر ہو تو جیب میں رکھیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ذرا عطر دینا کپڑوں پہ لگانا ہے۔ عطر ویسے اتنا سستا نہیں ہے کہ آدمی بانٹتا پھرے، تو ایک مناسب سی عطر کی شیشی وہ جیب میں رکھ لیجئے نارمل سی، اور وقتاً فوقتاً کپڑوں کو خوشبودار رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیجئے۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو نہانے کا اہتمام کیجئے، بدن کی بو زائل ہو جائے۔ بعض کے عمامے سے جو بدبو کے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ عمامہ اوپر ہے، ناک اس کی نیچے ہے، اوپر سے نیچے بدبو بیچارے کو آ نہیں رہی ہوتی، ناک اٹی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات شروع میں بدبو آتی ہے، اس کے بعد بدبو بند ہو جاتی ہے۔ ساتھ والا اذیت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ پڑتی، اس کو کرتے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، گردن کی کونوں سے اس کے پاس پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں اتنی شاید سمجھ پڑتی، بعضوں کا چادر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بعضوں کے پاس تولیے ہوتے ہیں، وہ تولیے جب ایک سے نکالتے ہیں تو تولیے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ان کو نہیں سمجھ پڑتی کہ ہمارے کپڑوں سے، ہمارے امامے سے، ہماری ٹوپی سے، ہماری چادر سے، ہمارے کرتے سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات سامنے والے میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ وہ کہہ سکے کہ آپ کے کپڑے سے یا آپ کے امامے سے بدبو آ رہی ہے، خود ہی
اس کا اہتمام کریں. اب چاہے گھر کے اندر ہیں، محلے میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں. مسجد میں تو احکام سخت ہو جاتے ہیں. ہر جگہ اپنے آپ کو خوشبودار رکھنے کی کوشش کیجیے. انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے کہ وہ بدبو سے دور بھاگتا ہے. آپ بھی دور بھاگتے ہیں. جس کے اندر سے بو آ رہی ہے نا، اس کو بھی بو پسند نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ بدبو سونگتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کو زندگی کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بدبو آ رہی ہوتی تو بدبو سے کوئی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا وجود اس وقت مطلب کہ بدبو کے بھپکے چھوڑ رہا ہے. نہیں پتا ہوتا، مگر آ رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے جنٹلمین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جوتے اتارتے تو موزے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، موزہ اتارتے تو پاؤں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. ان کو یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ موزے کب بدلنے چاہیے. اور موزوں والے پاؤں جو یہ جوتے میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے جوتا اتارتے ہیں بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں. موزے اتارتے تو بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں. ایون کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے موزوں کی. میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو خود میں نے پریکٹیکل سنگی ہیں، کیونکہ ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات سمجھانے کی. بعض اوقات سمجھانے کا موقع ملتا ہے تو سمجھا بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو حاضرین ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، مختلف شہروں سے آئے، دیہاتوں سے بھی آئے، انٹیریئر سے بھی آئے، شہروں سے بھی آئے. اس میں تقریباً ایک جیسا معاملہ ہے. نہیں اس کو سمجھ پڑتی، بھلے وہ کوٹ پہنتا ہو یا وہ کوٹی پہنتا ہو یا وہ خالی کرتا پہنتا ہو. نہیں بازوں کا سمجھ پڑتی اور بدبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو مسجد میں آنے جانے والا رکھے کہ مسجد میں آتے رہیں. مسجد، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. نہیں، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں مسجد آباد کرنی ہے، مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں مسجد میں آ کر قرآن پڑھنا ہے، ہمیں مسجد میں آ کر عبادت کرنی ہے، اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کے گھر کو خوشبودار بھی تو رکھنا ہے نا، بدبو والا بھی تو نہیں رکھنا. کہ آباد تو کروں لیکن بدبودار رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اپنے وجود کو بھی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں خود بھی صاف ستھرا اور خوشبودار رہتا ہوں. یعنی عورت کو تو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے رکھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو خوشبودار اور درست رکھتا ہوں. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا مطلب بس بدبو سے دور رہنا ہے. ہم رہیں گے تو ہمارے بچے بھی رہیں گے. کپڑے صاف ستھرے رکھنے، داغ دھبے والے کپڑے نہیں رکھنے. تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، اجلے کپڑے پہنے، سنتوں بھرا لباس پہنے، سنتوں بھرا حلیہ اختیار کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے لوگ آپ کی طرف رغبت کریں. اس میں بالخصوص ماشاءاللہ ہمارے مبلغین اور ذمہ داران کی ایک تعداد بھی ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھ اور سن رہے ہوں گے سب کے سب نیت کریں. کیونکہ سب سے پہلے انسان دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، پھر سن کر متاثر ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ رہ کر متاثر ہوتا ہے. اگر سامنے والے کے وجود سے ہی کشش نہیں ہوگی تو وہ متاثر کیسے ہوگا؟ تو مونچھوں کو جس طرح تراشا ہوا ہونا چاہیے، امامہ جس طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے، سر میں تیل لگا ہوا ہونا چاہیے. تیل بھی بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. بعض ایسا تیل استعمال کرتے ہیں، ملتا سستا ہے اور تیل استعمال کرتے ہیں، مگر وہ تیل بدبو دار ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک بدبو چھوڑتا ہے. اور پھر اس پر 7 دن تک، 8 دن تک، 10 دن تک امامہ شریف بندھا ہوا ہے. ایسے کیسے ٹوپی پر باندھا ہوا ہے، سخت ٹوپی پر یوں ہی رکھا ہے، یوں ہی پہن لیا، یوں ہی رکھا ہے، یوں ہی پہن لیا. تو اب وہ اندر میں پوری وہ ٹوپی بھی ہوتی ہے نا، وہ تیل سے تر بتر ہوئی ہوئی ہوتی ہے. سب کو نوازتا ہے یہ تیلوں سے. اور سر بند کا وہ مزاج نہیں ہے کہ سر بند بھی باندھے. تو نرم ٹوپی پر، چپری ٹوپی، نرم چپری ٹوپی پر امامہ باندھیں، امامہ کھولتے رہیں پھر باندھتے رہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھولتے رہیں گے، باندھتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے تو ہر پیج پر انشاءاللہ تعالی گناہ بھی اترتے چلے جائیں گے. اور باندھتے رہیں گے تو ہر پیج پر انشاءاللہ نور ملتا چلا جائے گا.
یہ کچھ آداب بیان کیے ہیں میں نے، معاشرتی آداب بھی ہیں، مسجد کے بھی اس میں آداب شامل تھے، گھر کے بھی آداب شامل تھے. اب آپ بچے کو لے لیں گے اپنے قریب، بلائیں گے بیٹا ہو تو بیٹا نہیں آتا، بیٹے کو بیٹا کیا بولے گا، ابو آپ سے بدبو آتی ہے، تو نہیں آتا. آپ کو بیٹے سے بھی بو آئے گی تو آپ بولو گے کہ ذرا اس کو، بیٹے کو بھی پیار کرنا ہوتا ہے. تو بیٹا بھی صاف ستھرا ہو، گھر میں سب صاف ستھرے ہوں، خوشبو جائز اور طیب، پاک طیب خوشبو کا استعمال ہو، مسجدیں خوشبودار رہیں، ہمارے بالکل ماحول ہمارا خوشبودار ہونا چاہیے. اپنے چپل پر غور کیجئے، چپل ایسے بعض اوقات میلے ہوتے، پتہ نہیں اس کو جب سے لیے تب سے دھوئی نہیں ہے چپل، چپل بھی تو دھوئے جاتے ہیں. جب آپ پاؤں دھوتے تھے، جو شے آپ کے پاؤں کو آلودگی سے بچاتی ہے، جو شے آپ کے پاؤں کو آلودگی سے، گندگی سے بچاتی ہے، تو گویا کہ وہ باہر کی آلودگی گندگی خود اپنے اوپر لے لیتی ہے نا، تو اس کو بھی تو دھونے کی حاجت پڑے گی نہیں پڑے گی. تو کچھ کبھی چپل وغیرہ بھی دھونے کا مزاج رکھیں کہ چپل گھر میں دھو لیے، اس کو سکھا دیے، پھر اس کو پہن لیے، تو صاف ستھرے چپل ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھرا وجود ہو. آپ کو دیکھ کر ہی بولے گا یار اس کے قریب جانے کا جی چاہتا ہے. پھر جب قریب آئے تو پھر اس کو 2 مدنی پھول دے دیجئے، تو اس کو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے ورنہ وہ سنے گا نہیں. تو پھر اس کو کچھ نیکی کی دعوت دے دیجئے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھانے پیتے وقت بھی اس طرح کا امیر سنت نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے تھے، کھاتے ہوئے بھی، یعنی ان چیزوں سے خود کو بچائیے جس سے لوگ کراہیت کریں، لوگوں کو نفرت ہو، تنفیر ہو. جس سے باپا نے بتایا کہ کھاتے پیتے میں بھی ایسا پورا انگلیاں بھرتے ہیں، ہاتھ بھرتے ہیں چاول سے، سالن سے، موج لگی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، بس لگے ہوئے ہیں. یہ کھاتے ہوئے بھی اتنا ڈیسینٹ انداز ہونا چاہیے، مہذب انداز ہونا چاہیے. آئے ہیں تو سیکھ کر جائیں گے نا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، مدنی مرکز میں آئیں. یہ مینرز ہیں، اسلامک مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، طور طریقے ہیں، عادات اور اطوار ہیں جو ہمیں دین، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آپ ایک بار 3 انگلیوں سے کھانے کے عادی بن جائیں، یقین مانیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی 3 انگلیوں سے چھوٹے نیوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانے کے آپ عادی بن جائیے. دوسرے لوگ آپ کو خود اپنا یاد آئے گا تو آپ کو عجیب لگے گا کہ یار میں ایسے کھاتا تھا جیسے یہ کھا رہا ہے. نہیں نہیں یار، میں ایسا نہیں تھا. اور وہ یہ دانے گر رہے ہوں گے، اتنا 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 نوالا اٹھائیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے، باقی تھال میں گرا رہے ہوں گے. اب سامنے والے کو قرائت نہیں ہوگی آپ کے منہ سے دانے گر گر کر تھال میں گر رہے ہیں. جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا اپنی طرف لے لیجئے یا اپنی پلیٹ میں نکال لیجئے، صاف ستھرا کر کر، صاف ستھری انگلیاں کر کر. آپ جب کھڑے ہوں گے تو کوئی کہے گا کہ یار بڑے تمیز والے آدمی نے کھانا کھایا ہے. تمیز، تمیز کا ایک لفظ ہے، تمیز ایک لفظ ہے، ایٹیکیٹس ایک لفظ ہے. ہر چیز کی ایک تمیز ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مطابق، یعنی کپڑے پہننے کا بھی ایک تمیز ہے، کپڑے پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے، کھانے پینے کا بھی یہی انداز ہے. یعنی کھاتے ہوئے شخص کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ بھوکا آدمی بیٹھا ہوا ہے. بڑے ضبط و صبر کے ساتھ، بھلے آپ کو بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے کہ تھال سارا آپ کھا جائیں گے، مگر شومت ہونے دیجئے کہ میں پورا تھال کھا جاؤں گا، نہیں. ایثار، انسان کے اندر 2 صفت پر غور کیجئے، ایک ہوس، ایک ایثار. اگر آپ میں اور مجھ میں ہوس ہوگی، لالچ ہوگی نا، تو یہ درندگی پیدا کرتی ہے، بربریت پیدا کرتی ہے. جیسے کہ یزیدیوں میں ہوس تھی، لالچ تھی، مال کی اور منصب کی ہوس اور لالچ. اور دوسری طرف امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ایثار تھا، قربانی تھی، ضبط تھا، برداشت تھا، صبر تھا. ہے یا نہیں؟ ہم جہاں بھی رہیں، ضبط، برداشت اور صبر، اس کو تھامے رکھیں. ہوس سے خود کو بچائیں. آ بھی رہی ہو تو دبائیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہوسی ہے، کوئی یہ لالچی آدمی لگتا ہے. اللہ کرے کہ ہم
اسلامی طور طریقے اور اسلامی جو معاشرتی نظام ہے، اسلامک سوشل جو مینرز ہیں، اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے، جوان بوڑھے تقریباً ایک جیسے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس متعلق اتنی ہماری معلومات نہیں ہے، اتنی زیادہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ صرف سننے سے نہیں ہو جائے گا، سننے سے نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی اور میری تربیت نہیں ہوگی، اور تربیت ہوگی ماحول کے اندر۔ یہ ڈیفینیٹلی سیدھی سی بات ہے۔ کوئی چیز سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ واقعی اسلامک مینرز اور اسلامک تربیت و سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کو جوائن کر لیجئے اور صحیح آ جائیے۔ آنا جانا نہیں، آنا ہی آنا، آنا ہی آنا، آنا ہی آنا لگا رہے، اور آ جائیے، قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے طور طریقے درست ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے بھی آواز آتی، یہ ان کی آوازیں آتی رہیں گی۔ ارے بھائی یار، آوازیں کیوں نکال رہے ہو؟ چپ چاپ کھا لو نا یار۔ چوستے رہیں گے، پتہ نہیں کون، دانتوں میں کچھ چیز پھنس جائے گی تو نکالتے ہی رہیں گے، چوستے ہی رہیں گے۔ بغیر آواز کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ چائے پیئیں گے تو سارے، جیسے کہ 4 آدمی ادھر کے 4 آدمی ادھر کے، پتہ چلے گا کہ صاحب چسکی لے رہے کر کے ایسا زوردار طرح کا یہ چسکا لیں گے کہ بس آدمی سنتا رہ جائے۔ بھائی بغیر بھی آواز کے بھی تو چائے پی جا سکتی ہے۔ تو کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھنے کا انداز بعض اوقات اتنا عجیب ہوتا ہے کہ شرمندگی سے انسان کی آنکھیں جھک جائیں۔ بیٹھنے کا انداز ایسا عجیب ہوتا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہوگی اور بس بیٹھنے کا بھی انداز نہیں آتا ہوگا، کرتا پہنا ہوگا تو گھٹنے سے اوپر کا تو کرتا ہے، یہ کیا پردے میں پردہ کرائے گا آپ کے؟ سوچئے ذرا، پلیز سوچئے۔ گھر میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، مائیں بہنیں گھر میں ہوتی ہیں، اتنا سا چھوٹا سا بنیان ہوتا ہے، بعضوں کا پیٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، کرتے اتارتے ہیں، اتنا چھوٹا سا بنیان ہوتا ہے، گھر میں مائیں بہنیں ہو رہی ہوتی ہیں اور موسو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یا پھر بنیان پہنیے تو بنیان اتنا بڑا پہنیے کہ جو کم از کم گھٹنوں تک تو آ جائے آپ کے۔ حیا ایسی شے ہے کہ حیا جتنی ہو نا اچھی ہے، حیا جتنی ہو اچھی ہے۔ یہ گھر کے مینرز ہیں۔ گھر پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اچھی چیزیں پہلے اپنی پلیٹ میں، نلی نظر آئی اپنی پلیٹ میں، بوٹی نظر آئی اپنی پلیٹ میں، یہ نظر آئی اپنی پلیٹ میں۔ ارے بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ 2 چیزیں ادھر دے دو، 2 چیزیں ادھر دے دو، آپ ہی سارا کھا جاؤ گے۔ گھر کے دسترخوان پہ بھی ایثار نہیں ہے، دفتر میں جاؤ تو ایثار نہیں ہے، روڈ پہ ٹریفک میں آؤ تو ایثار نہیں ہے، بس میں جاؤ تو ایثار نہیں ہے، ویگن میں جاؤ تو ایثار نہیں ہے، دھکم دھا مار پیٹ، اے طلبے ادھر آ جاؤ، اے اندھا ہے بہرا ہے، اے تو وہ یہ ہمارا انداز ہے۔ کیا درس حسینیت یہ ہے؟ کیا درس کربلا یہ ہے؟ کہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا درس یہ ہے؟ جو ہمارے بچوں پر، ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روڈ پہ جائیں گے تو مارا ماری ہوگی، مارکیٹ میں جائیں گے تو مارا ماری ہوگی، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ آپ سوچ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تصور باندھیے، لڑنا جھگڑنا، جیسے کہ آج نیت کر کے نکلا ہوں کہ جب تک 4 سے لڑوں گا نہیں گھر آؤں گا نہیں۔ بالکل وہ بہانہ نکالنا ہے کہ تو بس خالی میرے سے ٹکرا جا، میں آج موڈ میں آیا ہوں کہ میں نے بس آج کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور پھر 9-10 کا اگر روزہ ہوگا تو بولے گا دیکھ میرا روزہ آیا، دیکھ میں روزے سے ہوں، دماغ نہیں خراب کر۔ ارے روزہ تو صبر لاتا ہے، تیرا دماغ کیسے خراب ہو رہا ہے؟ امام حسین 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کربلا میں صبر کرتے رہے، تم سے پنکھوں میں صبر نہیں ہوتا؟ وہ صبر کے ساتھ جان قربان کر کے آپ صبر کے ساتھ وقت تک قربان نہیں کر سکتے؟
یہ آئے ہیں، جب آئے ہیں مدنی چینل پر ہیں تو نیت کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، برداشت پیدا کریں گے، برداشت کریں۔ آپ کو لگا زور سے کسی کا دھکا، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ اوے دیکھ برداشت کر رہا ہوں، کیسے برداشت کریں گے؟ جب کوئی دھکا مارے نا، ہو سکے تو اس کو دیکھ کر مسکرا دیجئے۔ دیکھیں کوئی آ کر دھکا مارتا نہیں ہے، یار چچا اچھا لگ رہا ہے، جا کر اس کو ذرا میں دھکا مارو، ایسا کوئی آ کر دھکا نہیں مارتا یار، لگ جاتا ہے دھکا، لگ جاتا ہے، بے احتیاطی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، دھکا لگ گیا، اب لگ گیا، اب آپ کو دھکا لگا، آپ فوراً بولے گا وہ اندھا ہے، یہی بولو گے آپ، اندھا ہے نظر نہیں آتا، وہ دوسرا دھکا مارے گا بولے گا نظر آتا ہے، تو ایسا نہیں، دھکا لگا یا کوئی ایسی آپ کو ہوا، کوئی سائیکل والے نے مار دیا، موٹر سائیکل والے نے مار دیا، اب چچا کو موٹر سائیکل والا مارے گا، موٹر سائیکل والے کی بھی خیر نہیں ہے، موٹر سائیکل کی بھی خیر نہیں ہے، چچا اپنا سارا غصہ اس پر اتارے گا، تو چچا ہو یا بھتیجا ہو، جو بھی ہیں آپ، بس یہ کربلا والوں کا صدقہ کاش نصیب ہو جائے، برداشت کرنا سیکھیے، برداشت کریں، صبر کریں، کوئی تکلیف دے گا صبر کریں، اور مسکرانا اختیار کیجئے، مسکرانا آتا ہے آپ کو، مسکرائیے، کوئی اس طرح کے واقعے میں اگر آپ مسکرائیں گے نا، جیسے کہ عموماً آپ موٹر سائیکل میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے تو آپس سے موٹر سائیکل والے بھی ٹکرا جاتے ہیں، تو ٹکراتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھتے ہیں، گھور کر دیکھتے ہیں، جیسے کھا جائیں گے اس کو آنکھوں سے، منہ سے نہیں کھائیں گے، آنکھوں سے کھا جائیں گے اس کو، گھور کر دیکھیں گے، دوسرا بھی گھور کر دیکھتا ہے، پھر چشمہ اتار، چشمہ پہنا کالا تو چشمہ کالا اتار کے دیکھے گا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں تیرے کو، تو اتنا مطلب کہ گھورنا کیوں؟ آپ کو لگا، جیسے لگا یا لگ گیا، معذرت، مسکرا دیجئے، معذرت کہہ کر مسکرا دیجئے، وہ چلا جائے گا انشاءاللہ، اس کو غصہ آ بھی رہا ہوگا تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آپ فیضان مدینہ سے جائیں تو آپ کی اور ہمارے انداز میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ جب اپنے محلے میں اپنے گھر میں جائیں گے تو تبدیلی آنی چاہیے، حتیٰ کہ آپ جب گھر کا دروازہ بجائیں، دروازہ کھلے، دروازہ کھلتے گھر والوں کو لگے کہ ہاں یار یہ فیضان مدینہ سے مدینے کا فیضان لے کر آیا ہے، کوئی ایسا کریں یار، گھر کی گھنٹی بجائیں، دروازہ بجائیں، تھوڑی دیر کھلنے میں لگ جائے، فوراً کھولو نا، تھکا ہوا آیا ہوں، بولے پھر کیا لے کر آئے ہو فیضان مدینہ سے، قافلے سے کیا لے کر آئے ہو؟ کربلا والوں کے اصالے ثواب کے لے گئے تھے تو ان کا کوئی صبر کا فیضانی لے آتے، ان کے برداشت کا فیضانی لے آتے، ان کے ایثار کا فیضانی لے آتے، سنت اور آداب کا فیضانی لے آتے، تو انشاءاللہ جب ہم گھر پہنچیں گے تو گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی فیضان مدینہ سے فیضان مدینہ لے آیا ہے۔ آپ جب محلے میں آئیں گے، جب کاروبار پہ جائیں گے تو لوگ دیکھتے رہ جائیں آپ کو اور کہیں کہ کہاں گئے تھے یار آپ پچھلے دنوں، تو آپ کہنا میں فیضان مدینہ گیا تھا، تو بولے گا یار واقعی فیضان مدینہ میں مدینے کا فیضان ملتا ہے۔ اپنے اندر کردار میں تبدیلی لائیے، غصے کی عادت، یعنی آپ اتمام حجت پڑھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان میں اتمام حجت کی، کئی مرتبہ جا جا کر یزیدیوں کو سمجھایا کہ تم مجھے جانتے ہو، تم مجھے پہچانتے ہو، میرے فضائل تم نے سنے ہیں، میں تمہارے نانا کا نواسا ہوں، میں نے تمہارے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو نہیں مارا، مجھے تو خود مکتوب دے کر بلایا گیا ہے، مجھے تو دعوت دے کر بلایا گیا ہے، اب بھی اگر وہ لوگ بے وفا ہو گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس چلے جانے دو۔ اتمام حجت کرتے رہے، بیان کرتے رہے، سامنے والے بدتمیزیاں کرتے رہے، آپ بدتمیزی کا جواب معاذ اللہ کسی اور انداز سے نہیں دیتے تھے، ہاں بدتمیزی کے جواب دیے میرے آقا امام حسین نے
وہ ایسے دیے کہ آپ کی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، اور بدتمیزی کرنے والا، گستاخی کرنے والا وہیں پر ذلیل اور رسوا ہو کر مر جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، آپ کی برکتیں تھی، آپ کا ضبط تھا، آپ کا صبر تھا۔ اور ایسے موقع پر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر یہی دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر، ہمیں صبر نہیں ہے، ہم فوراً بوائل ہو جاتے ہیں، فوراً جیسے بلاسٹ ہو جاتے ہیں، پھٹتے ہیں، اپنے گھر والوں پر پھٹتے ہیں، ایک تو دوسرے پھٹتے ہیں، یا ہم اپنے مزاج کو پھاڑتے ہیں، کبھی گھر میں پھاڑتے ہیں، کبھی محلے میں پھاڑتے ہیں، کبھی بازار میں پھاڑتے ہیں، کبھی دکان پر پھاڑتے ہیں، کبھی سامان لینے جاؤ، فروٹ لینے جاؤ تو فروٹ والے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اور دودھ لینے جاؤ دودھ والے سے لڑ پڑیں گے، کپڑا لینے جاؤ تو کپڑے والے سے لڑ پڑیں گے، بس میں بیٹھو تو کنڈکٹر سے لڑ پڑیں گے، ڈرائیور سے بات کرو تو ڈرائیور سے لڑ پڑیں گے، گھر میں جاؤ تو بیوی سے لڑ پڑیں گے، بیوی کو دیکھو تو وہ بچوں سے بھی لڑتی ہے تو آنے والے شور سے بھی لڑتی ہے، سب سے ایک طرح سے لڑائی لگی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جناب ملک میں امن ہو جائے، ارے خدا کے بندے اپنی ذات پہ تو امن لا، آپ اپنی ذات میں امن نہیں لا سکے، آپ اپنی ذات کو پورا امن نہیں بنا سکے، آپ کے گھر میں بچے آپ سے امان میں نہیں ہیں، آپ کے بچوں کی امی امان میں نہیں ہے، آپ کے ماں باپ امان میں نہیں ہے، آپ کے محلے والے آپ سے امان میں نہیں ہیں، کبھی محلے میں لڑتے ہیں، کبھی وہاں لڑتے ہیں، کبھی ادھر لڑتے ہیں، کبھی ادھر لڑتے ہیں، تو مسجد میں آ جاؤ تو سب پر لڑتے ہیں، امام صاحب 2 منٹ لیٹ جاؤ تو امام صاحب سے لڑتے ہیں، نماز لمبی ہو جاؤ تو فلاں سے لڑتے ہیں، مؤذن نے اذان دینے میں تھوڑی اونچی نیچی کر دی تو اس سے لڑیں گے، تھوڑی صفائی صحیح نہیں ہوئی تو اس سے لڑیں گے، سب سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ اور جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، یار ہمارے ملک میں لڑائی بہت ہے، ارے بھائی تیرے اپنے وجود میں جو اتنی لڑائی ہے تو خود ایک اپنے وجود میں جنگ عظیم بنا ہوا ہے، جب دیکھو میزائل لادے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے، کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے، پہلے تو اپنا طیارہ تو صاف کر، پھر دنیا بھی صاف ہو جائے گی۔ ہم خود لڑا کا طیارہ بنے ہوئے، جب دیکھو فائر، جب دیکھو فائر، زبان میں جیسے گن لگائی ہوئی ہے، وہ بھی لوڈڈ، کسی نے کچھ کہا ڈاپ فائر کر دیا، کسی نے کچھ کہا ڈائریکٹ فائر کر دیا۔ ہمارے وجود میں امن کہاں ہے؟ ہمارے وجود میں پیار کہاں ہے؟ ہمارے وجود میں صبر کہاں ہے؟ ہمارے وجود میں برداشت کہاں ہے؟ آپ بتائیے۔ تھوڑا سا کھانا 19-20 ہو جائے تو گھر میں آپ نہیں لڑتے، جو لڑتے ہیں وہ غور کریں، مدنی چینل پر بھی تو امید ہے کہ ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو کربلا والوں کی یاد منا رہے ہیں نا، کربلا میں صبر تھا، کربلا میں صبر تھا، کربلا میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس تھا، کربلا میں امتحان پر پورا ہونے کا درس تھا، کربلا میں ہمت تھی، کربلا میں طاقت تھی، کربلا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مٹ جانے کا جذبہ تھا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیکھیے کربلا کے واقعے میں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد ہی مشہور ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہوگی، یہ آپ کی ولادت سے مشہور تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، آپ کو تو وہاں کی کربلا کی مٹی لا کر دکھائی گئی تھی، سرخ مٹی، اور آپ اشک بہاتے تھے۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے تھے کہ میرا نور نظر کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ میرا جگر کا ٹکڑا حسین کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا۔ اہل بیت کے گھرانے والے جانتے تھے، امام حسن جانتے تھے میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام جانتے تھے، جیت صحابہ جانتے تھے، یعنی آپ کی ولادت سے ہی مشہور تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔
لیکن ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، بلکہ یہ تو صراحت ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا میرے حسین کو اس آزمائش سے بچا لے؟ حالانکہ میرے آقا کی تو دعا قبول ہی قبول ہے. نہیں، کیا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر، آپ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں، یہ آپ کے پھول ہیں، آقا دعا کر دیجئے کہ میرا یہ جگر کا ٹکڑا کربلا کے میدان میں خاک و خون میں نہ تڑپایا جائے، دعا کر دیجئے. نہیں، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ملتی. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کتنی محبت کرتے تھے ان سے، کیا انہوں نے آ کر عرض کی، آقا میری آنکھوں کا تارا میرا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید نہ کیا جائے، دعا کر دیجئے؟ نہیں. کسی صحابی نے دعا کروائی؟ نہیں. کسی اہل بیت کے گھرانے نے دعا کرائی؟ فرد نے دعا کرائی؟ نہیں، کسی نے دعا نہیں کرائی. دعا ہوئی تو یہی ہوئی کہ یا اللہ حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا. کیونکہ امتحان سے بھاگنا یہ جواں مردی نہیں ہے. جواں مردی یہ ہے کہ امتحان میں ڈٹ کے رہے، ہمت کے ساتھ رہے، حوصلے کے ساتھ رہے، ضبط و صبر کے ساتھ رہے. آزمائشوں سے بھاگنا یہ مردانگی نہیں ہے. تو یہ درس ہے کربلا کا. اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے یہ. آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں. قاسم شہید ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں. عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں. 6 ماہ کا علی اصغر آپ کی گود میں شہید ہو گیا، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں. خیموں میں خواتین، پردہ رشی خواتین، اہل بیت کی خواتین اللہ کی رضا پر راضی رہ رہی ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ سبق ہے کربلا کا. یہاں تو تھوڑی سی کچھ پریشانی آ جائے، شریعت کا دامن چھوڑ کر، حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں ہم لوگ. تو الغرض نچوڑ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اتفاق ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر موضوع بن گیا. موضوع تو میرے کچھ واقعات ہیں لیکن یہ بن گیا ایک موضوع. اللہ ہمیں عمل کا جذبہ دے کہ واقعہ کربلا کے جو اسباق ہیں، جو درس ہیں، دروس ہیں، بلکہ یہ اس پر عمل کریں. یقین مانی اگر اس پر عمل آ جائیں، صرف بیان رونا بھی آتا ہے. ان پر جو پریشانیاں آئیں، ان پر جو مصیبتیں آئیں، اس پر رونا بھی آتا ہے، دل بھر جاتا ہے. لیکن کردار میں تبدیلی کب آئے گی؟ ہمیں دیکھ کر کب کوئی کہے گا کہ اس کے کردار سے فیضان امام حسین چھلک رہا ہے؟ ہمیں کیسے دیکھ کر کوئی کہے گا؟ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا، اپنا مال قربان کرنا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہے اسباق کربلا، درس کربلا. اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کل بھی میں نے اسی پر عرض کی تھی کہ کچھ ایسا کریں کہ یہ ایام ہماری کردار کی تبدیلی کا سبب بنے. جیسے کل کچھ ظاہری کردار بدلنے پر عرض کیا تھا، لیکن ہمارے باطن کے اندر، یعنی ہمارے وجود کے اندر جو برداشت نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں. یوں سمجھے کہ ہمارا جو مزاج ہے نا، یہ پہلے سے ہی ہاف بوائل ہے، نیم گرم پانی والا ہمارا مزاج ہے. تھوڑی سی خلاف مزاج کی آگ جلتی ہے، ہم فوراً ابل پڑتے ہیں، گھر میں لڑ پڑتے ہیں. غصے میں لوگ طلاق دے دیں. پر طلاق کون محبت میں دے گا؟ غصے میں ہی دے گا یار. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق.
برداشت اور صبر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھا کر تیزاب اپنی گھر کی عورت کے منہ پر ڈال دیتے ہیں. برداشت نہیں ہے. غیرت کے نام پر خود کو تو خودکشی کرتے ہی ہیں, بیوی بچوں اور گھر والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں, خنجر سے مار کر. آپ کو نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیا یہ نہیں ہو رہا؟ غیرت کے نام پر کر رہے ہیں. کیا قوت برداشت نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں فوراً سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جاتے ہیں خنجر اٹھاتے ہیں, پہلے بچے کی ماں کو ماریں گے, پھر بچے لپٹیں گے ہوتے ان کو قتل کریں گے, خون کر دیں گے, پھر خود کو بھی مار دیں گے, گولیاں کھا لیں گے. ماں میں برداشت نہیں ہے, بچے اٹھاتی ہے دریا میں کود جاتی ہے, مر جاتی ہے, خودکشی کر لیتی ہے, بچوں کا قتل بھی کر دیتی ہے. قوت برداشت نہیں ہے. اگر قوت برداشت ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ ہو, تو کیا کوئی یوں بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. خودکشی کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ ایک تو جہالت, علم کی کمی, پھر کربلا والوں کا یہ درس, اتنی پریشانیاں ہیں. لیکن پریشانیوں کا سامنا کریں, یہ عام کریں, لوگوں میں برداشت کی قوت پیدا کروائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہوگا مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. آپ بس میں جائیں گے, مسجد میں جائیں گے, محلوں میں جائیں گے, لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے, کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا. یہ سب آپ کے ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کریں گی چیزیں, صبر پیدا کریں گی چیزیں. اب جیسے آپ یہاں ہیں, ہزاروں اسلامی بھائی یہاں ہیں, کبھی استنجا کھانے پر رش ہوتا ہوگا, کبھی وضو خانے پر رش ہوتا ہوگا, ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ لڑیں گے تو پھر اپنا اجر ضائع کریں گے. یہ ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں گناہ گار ہو جائیں, لیکن آپ کو یہاں بھی ضبط اور صبر کرنے کا موقع مل رہا ہوگا. ہمارا یہ ضبط و صبر نہیں ہوتا. مکے میں بھی جا کر لڑتے, طواف کعبہ میں بھی لڑتے. دھکا لگ گیا فوراً لڑنا شروع کریں گے. ارے خدا کے بندے, کعبے کا طواف کر رہا ہے, یہاں تو صبر کر لے. اب کیا کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی حضرت کو کیا لوگ دیکھ کر چلیں گے کہ حضرت چل رہے ہیں, ان کو غصہ آ جاتا ہے, ان کو دھکا نہ لگے؟ کب طواف کعبہ ہے, لوگ گھوم ہی رہے ہوتے, کبھی کہیں دھکا لگ جاتا ہے, کسی کا پاؤں چڑھ جاتا ہے, تو کیا وہاں بھی لڑو گے؟ کیا عرفات کے میدان میں بھی لڑیں گے؟ کیا مینا کے میدان میں بھی لڑو گے؟ کیا شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہوئے بھی شیطان والا کام کرو گے؟ وہاں بھی لڑو گے, وہاں بھی ستاؤ گے لوگوں کو؟ یہ بار بار میں قوت برداشت پر آپ کو بیان کر رہا ہوں, بار بار قوت برداشت پر بیان کر رہا ہوں. کہ آپ کو برداشت کرنا ہی کب ہے؟ جب آپ کے خلاف مزاج کام ہوگا تبھی برداشت کرو گے نا. آپ کتنا برداشت کرے گا؟ بس کرے برداشت, صبر کرے. برداشت کرنا ہی تب ہے جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, کوئی ظلم کرے, کوئی ناانصافی کرے گا, تبھی تو برداشت کریں گے. اب آپ مجھ سے ملو گے, ہمیں بولے جی جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, طبیعت کیسی آپ کی, ماشاءاللہ بڑی دور سے آئے ہیں, ارے واہ 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 واہ. اب آپ کیا میری اس باتوں سے برداشت کرو گے؟ آپ برداشت کر رہے ہو میری ان باتوں کو؟ نہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. برداشت کب کریں گے؟ جب میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں گا, بدسلوکی کروں گا, ناانصافی کروں گا, تب آپ کو برداشت کرنا ہے نا, تب تو آپ کو صبر کرنا ہے. تو یہ چیزیں اپنے نوٹس میں لانے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. میں کیوں بات کروں اس سے؟ اس نے میرے سے تعلق, بات تو اس نے بند کی ہے. آپ جا کر بات کر لیجئے, آپ بات کر لیجئے, میں کیوں بات کروں اس سے؟ تعلق تو اس نے توڑا ہے, آپ جا کر جوڑ لیجئے. میں کیوں معاف کروں؟ ظلم تو اس نے کیا ہے, آپ معاف کر دیجئے.
میں اسے دعوت کیوں دوں؟ اس نے تو مجھے محروم کیا تھا، آپ دعوت دے دیجئے۔ جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ تمہیں جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ کیا یہ برداشت کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا اگر جنت میں محل دلا دے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ایک کاش کہ ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے۔ اب کون کون برداشت کرے گا؟ ہاں بالکل پکی نیت کریں۔ دیکھیں ہم آئے ہیں تو ہمیں اس معاشرے کو سنوارنا ہے۔ آپ کئی محلوں کے لوگ ہیں، کئی علاقوں کے لوگ ہیں، آپ کوئی ایک محلے کے نہیں ہیں۔ پنجاب کے بھی آئے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی آئے ہیں، اور ہمارے یہ یو کے سے بھی اسلام بھائی آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، باب الاسلام کے ہیں، باب المدینہ کے ہیں، جو یہاں آئے ہیں، آپ پنجاب کے ہیں، شاید کشمیر سے بھی آئے ہیں، کے پی کے سے تو آئے ہیں، کشمیر سے بھی آئے ہیں، اور پھر مدنی چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہند میں بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہوں، بنگلہ دیش میں، یو کے میں، یورپ میں۔ اگر ہم اپنے کردار میں ضبط و صبر و برداشت لے آئیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا لے آئیں، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں کیا وہی ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، سود سے نجات ملے گی، رشوت سے نجات ملے گی، بدعنوانیوں سے نجات ملے گی، ایک خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، شرم و حیا پیدا ہوگی، اور ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب اس کی نیکی کی دعوت بھی عام کریں، تبلیغ دین کریں۔ ہم نے سنا، ہمارے اگر سمجھ میں آیا، ہمارے دل میں بات اتری ہے، تو اب یہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، اور آپ کے مزاج سے آج ہی ابھی اسی گھڑی سے ضبط، صبر، برداشت اور مسکراہٹ والا معاملہ شروع ہو جانا چاہیے۔ مسکرائیں گے کیسے؟ آپ کو تو ابھی بھی آپ نہیں مسکرا پاتے تو کیسے ابھی کہہ رہا ہوں تو اب نہیں مسکرا رہے، جب دھکا لگے گا تو کیسے مسکراؤ گے؟ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا مسکراتے ہوئے ہی دیکھا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک موقع محال ہوتا ہے۔ اب کوئی آپ کو آ کر کہے گا کہ وہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ مسکراؤ گے تو نہیں نا، کہ مجھے مسکرانے کا سمجھایا گیا تھا، اب اس کے باپ کا انتقال ہوگا اور آپ مسکراتے رہیں گے؟ نہیں، اب وہاں افسوس کریں گے، اس کے سامنے دکھ کا اظہار کریں گے، اس کے ساتھ تعزیت کریں گے۔ لیکن نارملی طور پر انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس طرح رہیں گے نا، یقین مانیے نہ رکشے میں لڑائی ہوگی، نہ ویگن میں لڑائی ہوگی، نہ محلے میں لڑائی ہوگی، نہ ہوٹل میں لڑائی ہوگی، امن ہو جائے گا۔ آپ اپنے کردار میں امن لے آئیے، انشاءاللہ ملک میں امن ہو جائے گا۔ آج ملک میں امن، پیار اور محبت کی باتیں ہیں نا، ایک موضوع ہے امن پیار محبت ہونا چاہیے، امن پیار محبت ہونا چاہیے۔ آپ ہو جاؤ امن پیار اور محبت کے پیکر، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ ہو جائیے نا، آپ اپنے کردار میں امن لے آئیے نا، اپنے کردار میں پیار لے آئیے، اپنے کردار میں صبر لے آئیے، برداشت لے آئیے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا جذبہ لے آئیے۔ پھر ایک اور بات، میرا حق مجھے دے دو، ایک آواز ہے، میرا حق مجھے دے دو۔ ہر کوئی اگر اپنا ہی حق مانگتا رہے گا تو دوسروں کا حق کون دے گا؟ آپ اپنا ذہن یہ بنائیے کہ میں نے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ اپنا ذہن کیا بنائیں گے؟ یعنی ہر فرد یہ ذہن بنائے کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، میں نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اولاد کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کی امی کا حق ادا کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ میں آپ سے اس بات کر، ٹھیک ہے، میں نے حق ادا کرنا ہے، میں نے راہ چلنے والوں کا حق ادا کرنا ہے، میں نے گاہک کا حق ادا کرنا ہے،
میں نے مسجد کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اسلام کا حق ادا کرنا ہے، میں نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کرنا ہے، محبت صحابہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا اور ہم سب کا یہ ذہن بنے میں نے حق ادا کرنا ہے، جب سارے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، میں نے سوچا کہ میں آپ کا حق ادا کروں گا تو کوئی سوچے گا کہ وہ میرا حق ادا کرے گا نا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اوپر سے حق اتارے گا، نہ کہ سب سے حق مانگے گا۔ اگر سارے کے سارے حق ہی مانگتے رہیں گے تو حق دے گا کون؟ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں کہ مجھ پر کسی کا حق نہ رہ جائے، مجھ پر کسی کا قرضہ نہ رہ جائے، میں ظالم بن کے نہ مروں، میں مظلوم بن کے مروں، میں اس حال میں نہ مروں کہ میں ظالم ہوں۔ ظالم تو یزید تھا، یزید سے نفرت ہے نا، ہونی چاہیے۔ یزید کون تھا؟ بولو ظالم۔ یزید کون تھا؟ یزیدی کون تھے؟ ظالم۔ اور امام علی مقام مظلوم۔ ان کے رفقا کیا تھے؟ مظلوم تھے۔ ظالم کون تھا؟ یزید اور اس کا لشکر۔ اور مظلوم کون تھے؟ امام علی مقام اور ان کے رفقا۔ تم ظالم بن کے جینا چاہتے ہو کہ مظلوم بن کر؟ مظلوم۔ یہ میرے امام مظلوم تھے، مظلوم بن کے جئیں گے تو مظلوم آستین نہیں چڑھایا کرتے، مظلوم تڑیا نہیں مارا کرتے، مظلوم بدماشیاں نہیں، مظلوم شریف آدمی ہوتا ہے، مظلوم یہ شریف آدمی ہوتا ہے۔ شریف آدمی بدماشیاں نہیں کرتے، جو بدماشی کرے وہ شریف نہیں ہوتا، اور جو شریف ہو وہ بدماشی نہیں کرتا۔ شریف آدمی نہیں بولے گا مجھے جانتا نہیں ہے، یہ شریف آدمی تھوڑی بولے گا مجھے جانتا نہیں ہے، بتاتا ہوں۔ یہ شریف آدمی کبھی نہیں بولے گا۔ شریف آدمی تو شریف ہوتا ہے، اس کو دھکا بھی مارو تو بیچارہ کیا کر لے گا، شریف آدمی ہے، ڈرپوک نہیں، شریف۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے ڈریں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے۔ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تو مظلوم رہیں گے، مظلوم مریں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت کے دن بھی نور ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مظلوم رہنا، مظلومیت یہ درس کربلا ہے، مظلوم رہے۔ پھر والد کا جذبہ دیکھیے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ ابا اجازت دے دو کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے اپنا بیٹا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ درس کربلا ہے۔ آپ بھی اپنا ایک آدھ بیٹا دے دو بھائی دین کی راہ میں، کہ بیٹا آپ جاؤ اور دین متین کی خدمت کرو، سنت کی خدمت کرو۔ یہ دعوت اسلام والے 12 ماہ کہتے ہیں نا، تم 12 ماہ کے قافلے میں چلے جاؤ، جاؤ بیٹا 12 ماہ کے قافلے میں جاؤ۔ تو یہ کاش کہ ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے کہ 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کر جائیں۔ ایک بزرگ نے اپنی اولاد اللہ کی راہ میں وقف کر دی، گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے، اللہ کی راہ میں گھومتے رہے۔ برسوں کے بعد ماں باپ کی یاد آئی، گھر پہنچے، دروازہ بجایا، کون؟ جواب میں انہوں نے اپنا نام بتایا، آپ کا بیٹا فلاں۔ کہا ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اس نام کا، ہم نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ یہ کہہ کہ دروازے سے ہی اپنا بیٹا واپس کر دیا۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اتنے ہزاروں اور ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ لاکھوں عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ ہوں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کا ایک فرد، ایک بیٹا، جب میں والد صاحب سے عرض کر رہا ہوں فی الحال، ایک بیٹا آپ کے گھر کا آپ اسے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تصور کیجئے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تصور کیجئے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا،
تصور کیجئے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم تو ان کی یاد بنانے بیٹھے نا، اور ان کی یاد میں سب سے بنیادی درس تو قربانی ہے. سب سے بنیادی درس کیا ہے؟ قربانی ہے. تو انہوں نے تو اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا نا، جان دے دی نا. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک بیٹا، یاد کربلا، درس کربلا، اسباء کے کربلا پر بیان ہو رہا ہے، اب ایک بیٹا اپنا کہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے؟ آپ بولو گے کیسے؟ میں کہوں گا عالم بنا دو اس کو، عالم بنائیں. چلے جن کی اولاد ہے یا جن کی اولاد نہیں ہے، آگے اگر اولاد ہوئی تو عالم بناؤں گا. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ نہیں. اچھا، باقی ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، ہوائی جہاز دوڑائے گا. ہوائی جہاز دوڑائے گا، میم صاحب کو بھی لے جائے گا اور ماں باپ کو چھوڑ جائے گا کہ آپ رہو گھر کے اندر، میں جہاز اڑایا، میں چلا، میں یورپ چلا، میں امریکہ چلا، میں فلاں جگہ چلا، آپ رہو یہاں غربت کی زندگی گزارو. میں یہ میم صاحب کو لے کر شادی کرے گا، اڑ کے چلا جائے گا. یا پھر زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے گا بوڑھے ماں باپ کو. ایک عالم ثابت نہیں کر سکتے آپ. ایک عالم، عالم ہو، واقعی عالم ہو، ایک عالم ثابت نہیں کر سکتے. عالم ہو جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا چکا ہو. ایک عالم. یہ جتنے اولڈ ہاؤس کے اندر ماں باپ پڑے ہوں گے نا، ان کے بچوں کا آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں دیکھ لیجئے. یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت زیادہ وہ بن گئے ہوں گے، ان کے ماں باپ آپ کو اولڈ ہاؤس میں ملیں گے. بلکہ میرا تو یہ گمان ہے، میرا وہ دعوت اسلامی جو واقعی دعوت اسلامی والا ہوگا اور صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کے انداز اور امیل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، ایسا کوئی دعوت اسلامی والا بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے جس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہو. نہیں کر سکے، انشاءاللہ نہیں کریں گے. امیل سنت کا آج تک چیلنج ہے، ایک عالم کو ثابت کر دے جس نے خودکشی کی ہو. ایک عالم، واقعی عالم ہو، دین کا عالم ہو، دین پڑھا ہو، اس نے خودکشی نہیں کرے گا. یہ پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں تنگ آ کر. عالم اللہ کی رضا پر راضی رہے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، بیوی بچوں کے حق ادا کرے گا. عالم ہے وہ، معاشرے کو اچھا بنائے گا. یونیورسٹی اور کالجز کے جب امتحانات ہوتے ہیں تو باہر رینجرز کھڑی بھی ہوتی ہے، پولیس کھڑی بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہ اندر میں لڑائی ہو جائے گی. کبھی کسی مدرسے کے باہر پولیس دیکھیے کہ امتحان ہو رہا ہے مدرسے کا اور اس کے باہر پولیس اور رینجرز کھڑی ہوئی ہو؟ نہیں. کبھی کسی سنی جامعہ کے باہر جب امتحان ہو رہا ہو جا کر یہاں بھی امتحانات ہوتے ہیں طلبہ کے. کئی طلبہ جامعہ کے یہاں آتے ہیں، یہاں بھی امتحان ہوتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب امتحان ہوئے کب امتحان ختم ہو گئے. جو علم سیکھے گا، علم دین سیکھے گا، عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت، صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوگا، اس سے آپ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھو گے اور یہ معاشرہ سنواریں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو عالم، مفتی اور حافظ نہیں بنائیں گے، دین کا نظام، دین کا یہ سارا معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ بتائیے. مسجد میں امام ہم کو چاہیے، مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم و مفتی ہم کو چاہیے، اور آپ بولو کہ ہم نہیں دے سکتے. ایک تعداد ہے جو نہیں دیتی. تو کربلا میں تو دین بچایا گیا نا، اور دین بچانے کے لیے اپنی اولاد قربان کی گئی. آج گناہوں کی جو اتنی یلغار آئی ہوئی ہے معاشرے پر، کیا اس کے متعلق آپ کو کوئی احساس نہیں آ رہا کہ بیٹا ذہن بنائیے، بیٹا تو عالم بن جا، عالم بن اور دعوت اسلامی کا مبلغ بن اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کر. آپ ڈریے اس وقت سے کہ یہ بچے کچے کپڑے بھی کئی انسانوں کم ہو جائیں جو عورتوں کی بدنوں پہ رہ گئے. ڈریے اس وقت سے. آج آپ کے میری بچیاں وہ کپڑے نہیں پہن رہی، لیکن کل معاشرہ کس سمت جاتا ہے آپ اور میں نہیں جانتے.
اندازہ کیجئے 10 سال پہلے چلے جائیے، اب آج 10 سال کے بعد سوچئے، آئندہ 10 سال کا سوچئے کہ حالات کیا ہونے والے ہوں گے، ایک اندازہ کیجئے۔ اگر ہم اسی طرح نیکی کی دعوت سے سستی کریں گے، علم دین سے دور رہیں گے، اپنے بچوں کو مدارس سے دور رکھیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے، مفتی نہیں بنائیں گے، مبلغ نہیں بنائیں گے، کیسے کام چلے گا؟ آپ کے گھر پر ایک پریشانی آتی ہے، آپ اپنا بچہ اٹھا کر انگریزوں کے حوالے کر دیتے ہو، بیٹا جا کما کر لے آ، بھلے کفرستان میں رہنا پڑے لیکن کما کر لا۔ ماں بیمار ہے تو باپ بولتا ہے بیٹا آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، تو صرف ان کو ڈالر اور پاؤنڈ اور درہم اور دینار بھیجتا رہے۔ بیوی بیمار ہے، نہیں نہیں بیٹا آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہے نا، تو صرف ادھر سے پیسے بھیجتا رہے، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں خوشی ہے، غم ہے، کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بیٹا دولت بھیجتا رہے، پیسے بھیجتا رہے، ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، تو آئے گا ٹکٹ کا خرچہ ہوگا، ایئر لائن کا خرچہ ہوگا، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ایسا ہی کوئی بیٹا باہر کسی نیکی کی دعوت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے ہو تو کہیں گے ہیں اللہ نے یوں تھوڑی کوئی بولا ہے کہ گھر میں اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں، اس کو تھوڑی بولیں گے بیٹا اور اللہ کی راہ میں سفر کر اور ان کے لیے دعا کر اور ایصال ثواب کر، اس کو کوئی نہیں بولے گا، اس کو یہی بولیں گے واپس آ جا، گھر میں پریشانی ہے، اور دولت کما رہا ہوگا تو بیٹا آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری مینٹیلٹی ہے، ہماری سوچ ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربانی دے رہا ہے تو اس کی قربانی کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی دولت کما رہا ہے تو اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں کمانے کے لیے، ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی راہ میں کتنے لوگ سفر میں ہیں؟ لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، راہ خدا میں کتنے سفر کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے، آج تو آپ ماشاءاللہ سفر کر کر آئے ہیں، آج تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کتنوں کو دعوت دی تھی کہ آئیے، کتنے آئے؟ اور اگر کہتے کہ فلاں جگہ پر نوٹیں بٹیں گی تو فلاں جگہ پر یہ ہوگا تو آپ سے پہلے وہ پہنچے ہوئے ہوتے، ایک تعداد ہے۔ تو اگر یہ صورتحال پر آپ کی نظر نہیں ہے، میڈیا کی بے حیائی اور برائیوں پر اگر آپ کی معلومات نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا نظر نہیں ہے، اللہ کرے گا اس پر نظر پڑے ہی نہ ہماری، تو کیا میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی برائی اور بے حیائی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا سود کا کاروبار ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، سود آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جگہ جگہ رشوت کا لین دین ہو رہا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ ہی کے ملک کے اندر کچی شرابیں پی کر سال میں نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ جس شہر علاقے میں رہتے کیا وہ شراب کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا وہ جوئے کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا وہ بدکاری کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا گلی کوچوں کے اندر نوجوان نشے کے عادی نہیں بن رہے، منشیات کے عادی نہیں بن رہے؟ کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی کوکین پی رہا ہے، اور یہ مافیا ہمارے بچوں کو نشے کا عادی بنا رہی، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ گناہوں بھرے تفریح گاہیں آباد ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ سنیما گھر آباد ہو رہے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں نئے نئے سنیما کھولے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کی مسلمان بچیاں ناچ رہی ہیں ماں باپ کے سامنے، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ نوجوانوں کے کپڑے آدھے ہو گئے، آدھے ننگے ہو کر گھومتے، کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ کے علم میں کیا نہیں ہے؟ اس کے بعد بھی ہمارا اور ہمارے گھر کا کردار کیا ہے اس کی درستی کے لیے؟ اس راہ میں بھی قربانی دینی پڑے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، برداشت کریں گے اور انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی لائیں گے۔ ایک واقعہ میرے پاس لکھا ہے ضمن میں کہ کتنا مطلب کہ وہ جذبہ ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ،
یہ حضرت سیدنا مالک بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابق امتوں میں ایک بزرگ تھے اور ان کا نام تھا عقیب، عین سے ہے عقیب. لوگوں سے الگ تھلگ پہاڑی میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. ایک مرتبہ انہیں خبر ملی کہ قریبی شہر میں ایک ظالم جابر بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے اور بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے. جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ایک عظیم جذبہ شدت سے ابھرا ہے. ایسا ہو رہا ہے اور اپنے آپ سے کہنے لگے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں. چنانچہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور اس ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اس سے بڑی ہی جرت مندانہ انداز میں فرمایا تو اللہ سے ڈر. وہ بدبخت اور ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے تکبر کے انداز میں گستاخانہ جملے بکتے ہوئے اس سے کہنے لگا ایک کتے، تیرے جیسا حقیر شخص مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے؟ میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی. پھر اس ظالم نے حکم دیا اس کے قدموں سے اس کی کھال کو اتارنا شروع کرو اور سر تک اس کی کھال اتار لو تاکہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر تن سے جدا ہو. حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے، اس عظیم مبلغ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، قدموں سے کھال اتارنا شروع کر دی. وہ صبر و شکر کا پیکر بنا رہا، زبان سے اف تک نہ کہا، لیکن جب ان کی کھال پیٹ تک اتار لی گئی تو درد کی شدت سے ان کے منہ سے درد بری آہ نکلی. انہیں فوراً حکم الہی پہنچا، اے عقیب صبر سے کام لو، ہم تجھے غم اور حزن کے گھر سے نکال کر راحت و آرام کے گھر یعنی جنت میں داخل کریں گے اور اس تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے. حکم الہی پا کر وہ عظیم مبلغ خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے. جب ظالموں نے ان کی کھال چہرے سے چہرے تک اتار لی تو شدت درد سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد بری آہ نکلی. انہیں پھر حکم الہی پہنچا، اے عقیب تمہاری اس مصیبت پر دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف کرا دی ہے. اگر تم نے تیسری بار بھی ایسی ہی درد بری آہ نکالی تو میں اس ظالم قوم پر دردناک عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. حکم الہی پا کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر بالکل بھی منہ سے آواز نہ نکلی، اس خوف سے کہ کہیں میری آہوزاری سے اللہ میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو. بالآخر یہ عظیم مبلغ کی تمام کھال اتار دی گئی، لیکن انہوں نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہ غور کیجئے نیکی کی دعوت دینے والوں کے جذبے کیسے تھے. کہ کسی صورت نیکی کی دعوت دیں اور ظالم کو ظلم سے بچائیں. یہی امام حسین کرنے چلے تھے، ظلم سے بچانے چلے تھے اور صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. یہ تکلیفیں آتی ہیں، کبھی بھوک کی تکلیف، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے یار، تقریباً ایک تعداد کچھ بھی نہیں کر رہی. کیا تکلیفیں نہیں ہیں؟ بھوک کی تکلیف، مہنگائی کی تکلیف،
کیسی کیسی تکلیفیں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہیں. آج تبدیلی لائیں, کچھ چینجز لائیں. انشاءاللہ امید ہے تکلیف دور ہو جائے گی, امن آ جائے گا, پیار آ جائے گا, محبتیں پیدا ہوں گی معاشرے میں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آئے ان کی تکلیف کیسی تھی؟ فرعون کی زوجیت میں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے تھے جادوگر, اس وجہ سے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو کہ ایمان لے آئے تھے اور آپ کی امت میں داخل ہو گئے تھے, اور جب فرعون کا اس کا علم ہوا تو اس نے طرح طرح سے سزائیں دینی شروع کی کہ کسی طرح بھی آپ ایمان سے منحرف ہو جائیں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ, مگر آپ ثابت قدم رہی. آخر کار فرعون نے چل چلاتی دھوپ میں لکڑی کے تختے پر لٹا کر آپ کو چو میخا کر دیا, یعنی چار دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی. ظلم بالا ظلم یہ کہ مبارک سینے پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے کہ ہل بھی نہ سکے. اس شدید ترین اور ناقابل برداشت تکلیف میں بھی ان کے قدم نہ لڑکھڑائے اور بے قرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی, اے میرے رب, میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھایا گیا, جس سے آپ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں. اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ, بعض روایت میں ہے کہ آپ ماں جسم آسمان پر اٹھا لی گئی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہمارے حضور کے نکاح میں ہوں گی. تو یہ تکالیف تو اس راہ میں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکلیفیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان برائیوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی, جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, ان برائیوں کو ختم کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو کون کون نیت کرتا ہے اپنے بچے کو عالم بنانے کی؟ مدری چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, عالم. آپ نیت تو کریں, اب بچوں کے نصیب بنتے کہ نہیں بنتے, بچوں کے نصیب بنتے کہ نہیں بنتے, نہیں نیت کریں. اب آپ میں سے کتنے ایسے جن کو شادی کو بھی ہو سکتا ہے کہ کئی سال لگے, تو آپ ہی کچھ بن جاؤ یار. آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں نیکی کی دعوت کے لیے, سنتوں کی تبلیغ کے لیے. خود کو پیش کریں, آگے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اللہ توفیق دے وقف مدینہ ہو جائے. یقین مانیے بہت آ جاتے. جب دنیا بھر میں دورہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے. شرابیں پیتے ہیں ہمارے مسلمان, دنیا بھر میں شرابیں پیتے ہیں. اتنی شراب پیتے ہیں میں وہ کیا بتاؤں, اتنا جوا کھیلتے ہیں کہ کیا بتاؤں. معاذاللہ اتنی بدکاریوں میں مبتلا ہے کہ میں وہ کیا بتاؤں. میں تو ان ماں باپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن کے اولاد ملک سے باہر ہے, آپ خبر گیری کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ کا بچہ برا ہی ہوگا, مگر خبر گیری رکھیں کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے. ایسا نہ ہوگا جب پتہ چلے دیر ہو چکی ہو, نشے کا عادی ہو جاتا پتہ نہیں چلتا, جواری بن جاتا پتہ نہیں چلتا, طرح طرح کے برے لوگوں میں پھنس جاتا پتہ نہیں چلتا. صرف دولت ہی کو سب کچھ مت سمجھیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی خبر گیری رکھیں. تو ایک کاش کو 12 ماہ والے مل جائیں آپ میں سے, ہم انشاءاللہ 12 ماہ راہ خدا میں سفر کریں گے. زندگی میں ایک بار تو 12 ماہ کی نیت کر ہی لیں یار.
کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں نیت کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں 12 ماہ سفر کروں گا. نہیں، ہاتھ اٹھا کر رکھے. پکی جیسی دیکھیں، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ نہیں بولنا. پکی نیت دل میں بنتی ہے تو نیت کریں. پکی نیت ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے میں نیت کرتا ہوں اس سال، اگلے سال، اس کے اگلے سال، مجھے جب بھی موقع ملے گا میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یک مشت ایک ساتھ 12 ماہ سفر کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ سچی نیت کا ثواب ملے گا، نیت پر ثواب ملے گا. اور ہر سال یعنی کہ ہر 12 ماہ میں یک مشت ایک ساتھ پورے ماہ کا قافلہ 30 دن کا. آج یہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہے نا، اسلامی پہلا مہینہ ہے محرم. اگلے محرم تک، اگلے ذوالحجہ تک، ذوالحجہ یہ آخری مہینہ ہوتا ہے. ان ماہ میں، پورے سال میں ہے کوئی جو نیت کرے کہ میں انشاءاللہ ایک ساتھ پورے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا؟ کوئی نیت کرتا ہے؟ پورا ماہ یہ اس سال کے اندر کم ہے یار، ایسا نہیں کرو یار. میں نہیں کہتا جھوٹا ہاتھ اٹھائیں، لیکن دل کو منائیں، دل کو منائیں، دل کو مضبوط کریں کہ ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. ہمیں بھی جب سفر کریں گے تو پتا چلے گا کہ نمازیں پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، ہمیں وضو کرنے آتا ہے نہیں آتا، ہمیں غسل کرنے آتا ہے نہیں آتا، ہمیں کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا. یہ تو جب آپ قافلوں میں سفر کریں گے تو پتا چلے گا. جب مساجد کی ویرانی دیکھیں گے تو پتا چلے گا. بعض علاقوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ مسلمان رہتے ہیں مگر مسجد ویران ہے. امام حسین کی قربانی کو یاد کرو، انہوں نے جانے دے دی کہ کیا آج 1400 برس کے بعد آقا کی امت کیا مسجد ویران رکھے گی؟ کیا مسجدوں میں تالے پڑے رہیں گے؟ کیا مسجدوں میں پرندے گھونسلے بنا کر بچے دیں گے، انڈے دیں گے، اور نمازی مسجد میں نہیں جائیں گے، تالا نہیں کھلے گا مسجد کا؟ کیا یہ قربانیاں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہم سے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی؟ تم 12 ماہ میں 30 دن قربان نہیں کر سکتے یار. ہمت کیجئے. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ ہو سکتا ہے اضافہ ہو گیا ہو. ماشاءاللہ نیت کریں، ہمت کیجئے، اور کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی کوئی نیت کرتا ہے؟ ہر ماہ سچی نیت، پکی نیت. کچھ بھی ہو جائے میرا ماہانہ مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تکلیفیں آئیں گی، صبر کریں گے. پریشانی آئیں گی، صبر کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم نے جو نیت کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے یا اللہ اس کا ثواب، دیکھیں سچی نیت پر ثواب ملے گا، سچی نیت پر ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے. ہم دعا کرتے یا اللہ اس کا ثواب امام حسین اور آپ کے رفقا کو ایصال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور تمام ان شہداء کے لیے جو اسلام کے نام پر شہید ہو گئے، ان تمام شہداء کے لیے. یہ بس نیت کرتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے علاقے کی مساجد میں فیضان سنت کے درس ہوتے ہوں گے. درس دینے یا سننے کی کوئی نیت کرتا ہے؟ دینے یا سننے کی؟ ماشاءاللہ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. دیکھیں دوبارہ کہتے جھوٹی نیت نہیں ہے، سچی نیت. درس دینے یا سننے کی، یعنی یہ وہ بنیادی مدنی کام ہے جو ہمارے معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. اچھا ایک نیت اور آپ سے کراؤں گا میں.
اور اس کا سارا ثواب ہم شہدائے کربلا کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک نیت اور کرواتا ہوں. کوئی ایسا ہے جو یہ آج نیت کر لے کہ میں ایک تو نماز تو چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ میں جب بھی نماز کے لیے جاؤں گا اپنے ساتھ کسی ایک کو نماز کے لیے لے جاؤں گا. یہ کون نیت کرتا ہے؟ ایک، یعنی ایک بے نمازی کو نمازی بنا دیجئے. صحیح معنوں میں ہاتھ اٹھائیں. ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. وہ لے کے جائیے. ایسا نہیں ابے چلنا بے شرم، نماز کا ٹائم ہو گیا، چل نماز کے لیے چلتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں چلتا. ایسے نہیں ہوگا. پیار سے، محبت سے. وہ اسی طرح ایک شخص کہیں نماز کے لیے زور کے لیے جا رہا تھا، تو ایک شخص درخت پر چڑھا ہوا، وہ اسی کا درخت تھا، وہ کچھ پھل توڑ رہا تھا. تو نیچے سے ایک شخص نکلا، کہا او بھائی، ارے کہاں چڑھے ہو؟ آؤ نیچے، نماز نہیں پڑھنی؟ اور نا شکرے کدھر کے، چل نماز تو پڑھ لے. بھائی جاؤ میں آ رہا ہوں. ارے چلنا بھائی، چل اتر، نماز پڑھ، چل نماز پڑھ. اور جاؤ نا، عجیب بات ہے، گدھے آ جا نیچے، چل نماز پڑھ لے. بولا ابھی آتا ہوں، تجھے دکھاتا ہوں گدھا کون ہے، میں کہ تو. اب وہ غصے میں آ گئے جو اوپر چڑھا ہوا تھا، اس کی تو گھوم گئی، یار یہ آدمی ہے کون ہے. بولا ابھی آتا ہوں. وہ بولا ابھی آتا ہوں، تو وہ بھاگ گیا. آ کر مارے گا میرے کو. وہ بھاگ گیا نا. اور دھوپ تھی تو اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ مجھے بلا کون رہا ہے. اوپر سے نظر نہیں آیا تھا نیچے والے کا چہرہ. چلا گیا. اب وہی آدمی کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ عجیب ہو گیا، میں نے اس کو دعوت غلط انداز سے دی. عصر کا وقت ہوا، جب عصر کے لیے چلا پھر وہ اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اس کو سمجھ آ گئی تھی. اب جیسے اس درخت کے بعد پہنچا، بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس نے جواب دیا سلام کا. بھائی جان ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کیسا نوازا ہے، سبحان اللہ، کیسے پھل لگے، واہ اللہ آپ کے پھل میں، آپ کے رزق میں برکت دے. بھائی جان آئے نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرتے ہیں. آ جائیے، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اور برکت عطا فرمائے. وہ کہہ رہا جی حضور آتا ہوں. نیچے اترا، بولا یار ایک آپ ہیں اور ایک وہ تھا. اس نے ذکر کیا، وہ تو چپ ہو گیا تھا. بولا وہ میں ہی تو تھا. وہ چپ ہو گیا. بولا کہ پتہ نہیں کیسا عجیب بدتمیز آدمی تھا. ایک آپ نے مجھے نماز کے لیے بولا، وہ بلا رہا تھا، گدھا بول رہا تھا. آئے میرے ہاتھ میں، بتاؤ گدھا کون ہے. وہ بولے چلے درگزر سے کام نے، آئے نماز پڑھ دے. اس کا ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے لے گئے. تو نماز نیکی کی دعوت دینے کا کوئی انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. اب بدتمیزی سے کسی کو تمیز سکھانی ہے تو تمیز ہی سے سکھائیں گے نا. ناپاک کپڑا اگر پاک کرنا ہے تو پاک پانی سے ہوگا، ناپاک پانی سے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا نا. برائی نیکی سے ختم کی جائے گی، نفرت محبت سے ختم کی جائے گی، آگ پانی سے بجھائی جائے گی. تو اب آپ بے نمازی کو جب دعوت دینی ہے تو کلاس اس کو جھاڑنا نہیں ہے، محبت اور پیار سے آئیے نماز پڑھتے. ماشاءاللہ سبحان. بس امیر نے سننے تو بڑا پیارا مدنی پھول دیا نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے، جو اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں. اور جب وہ کسی کو مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ میں اس کو مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے توفیق دی کہ میں ایک اللہ کے بندے کو مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہوں. نیکی کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کی توفیق سے دیتا ہے، جتانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارے ثواب و نیکی کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ کون نیت کرتا ہے کہ کم از کم ایک بے نمازی کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے گا. اچھا اس میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے، معذرت کے ساتھ اس میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے. اچھا آپ کے ابو بھی شامل ہیں. اب ابو کو بیٹے کو دونوں کو لے جانے کا طریقہ الگ ہوگا، ہے کہ نہیں. اب ابو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ابو نہیں ہے، لیکن دونوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے.
ہاں اولاد کے ساتھ سختی کی جہاں اجازت ہے، جس کا امیل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. نارملی طور پر نرمی سے ہی کام لیا جاتا ہے. فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی و محمد کی نگہبانی میں. تو نرمی، نرمی اور نرمی، پیار سے نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ نماز وہ پڑھے گا. اور اگر آپ دیکھیں گے کوئی نمازی مستقل آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کبھی نہیں آ رہا تو جا کر اس کی خبر گیری لیجئے. ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کر لیجئے، غمخواری کر لیجئے، پریشانی ہو گئی ہوگی کہ آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، اس لیے میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا. سستی بھی آ سکتی ہے. تو ہماری مسجد آباد ہونی چاہیے. مسجد پر تحریک، مسجد پر تحریک. دیکھیں یہ ہے مدنی چینل. مدنی چینل آپ کو نمازی بناتا ہے. مدنی چینل آپ کو تقوی پرہیزگاری سکھاتا ہے. مدنی چینل آپ کو سود سے بچاتا ہے. مدنی چینل آپ کو رشوت سے بچاتا ہے، کیونکہ مدنی چینل تقوی پیدا کرواتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرواتا ہے. تو جو گھر کے اندر اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے، شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کیجیے. اور اپنے ساتھ کسی ایک بے نمازی کو مسجد میں لے کے جائیے. انشاءاللہ مدینہ میں یہ مت سوچئے ابے یار میرا کیا جاتا ہے، پڑے رہنے دو نوجوانوں کو گلی کے کوئی. نہیں، یہ پڑے رہنے دو نا، یہ کل آپ کا بچہ جمع پڑا ہوا ہوگا نا تو آپ کو تکلیف ہوگی. گلیوں کی یہ تو مین گندگی ہے، گناہوں کی گندگی، اللہ کی نافرمانی، یہ اصل گندگی ہے. اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر آپ کی گلی میں 4 دن تک کچرا صاف نہ ہو تو آپ کو بے چینی ہو جاتی ہے. یہ اس سے بڑا کچرا کیا ہوگا، اس سے بڑی گندگی کیا ہوگی کہ یہ گلی کے کونے پہ بیٹھ کر نوجوان نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور آتی جاتی ماں بہنوں کو چھیڑتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا گلی کا کچرا اور گلی کی گندگی ہوگی. اس کو صاف کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دینی ہے. ان نوجوانوں کو، ان بیچاروں کو پکڑ کر مسجد میں لے کے جانا ہے. یہ انشاءاللہ ایک بار مسجد کا راستہ دیکھ لیں گے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نمازی بنا دیجئے. اچھا پھر نماز سکھانی بھی ہے. پکڑ کر نماز کے لیے لے گئے، نماز سکھانی ہے. نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط سب سکھانا ہے. اس کے لیے ان کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کروائیے تاکہ نماز سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے. ایک بار صحیح نمازی بن جائے، ایک بار صحیح نمازی بن جائے، انشاءاللہ تعالی یہ گناہوں سے بچ جائے گا. آپ ایک کام کریں، اپنی اور دوسرے کی نماز درست کر لیجئے. قرآت درست ہو جائے، تلاوت درست ہو جائے، رکوع اور سجود درست ہو جائے، قیام اور دیگر فرائض و واجبات درست ہو جائے، نماز درست ہو جائے. نماز میں ایسی کشش ہے. ایک شخص تھا، کسی عورت پر وہ محبت میں پھنس گیا اس کی. اب اس نے کیا کیا، عورت کو لیٹر لکھا کہ میں محترمہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اور جو اس کو محبت نامہ لکھ دیا عورت کو. اب وہ عورت تھی شادی شدہ، اور یہ بازاروں میں گھومنے والی کوئی بے پردہ اور بے شرم عورت نہیں تھی. شادی شدہ تھی، با حیا تھی، نیک عورت تھی. شوہر بھی نیک تھا. اس نے وہ لیٹر لے کر اپنے شوہر کو دے دیا کہ فلاں آدمی نے یہ لیٹر بھیجا ہے. یہ وہ عورت نہیں تھی جو ایس ایم ایس کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے دوسرے غیر مردوں سے لگی رہتی ہیں. یہ نیک عورت تھی، پرہیزگار عورت تھی، با حیا عورت تھی، شوہر کی وفادار عورت تھی. اس نے لیٹر لیا اور اپنے شوہر کو دے دیا. اب شوہر بھی وہ بدماش نہیں تھا، اوے کون ہے میری بیوی کو لیٹر لکھنے والا، آئے سامنے دیکھتا ہوں. نہیں، وہ شریف آدمی تھا. وہ اپنے گھر کی عزت کو سنبھالنا آتا تھا اس کو. اس نے کیا کہا، اچھا اتفاق یہ کہ وہ ساتھ والی ایک مسجد کا امام بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ اس کو جواب لکھو کہ تم فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 40 دن تک 5 نماز با جماعت ادا کرو، اس کے بعد میں تم سے مزید جواب دوں گی.
اب وہ جب جواب الجواب آیا تو اس کو تو مزے لگے کہ چلو رپلائی آیا، رسپونس آیا، نیچر تو اس کا ایسا ہی تھا. خیر اس نے لیٹر لیا، اب کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے 40 دن تک 5 نمازیں با جماعت فلاں امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کر لی. اب نماز اسے پڑھنی شروع کی. جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا دل دھلتا گیا. 40 دن نمازیں کیا پڑھی، اس عورت کی تو محبت نکل گئی، اللہ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو گئی. اور اس نے لیٹر لکھا 40 دن کے بعد، 40 دنوں کے بعد لیٹر لکھا کہ محترمہ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، پھسل گیا تھا، اصل راستہ نظر آ گیا ہے، آج کے بعد میں ایسی غلطی بھی نہیں کروں گا. اب مجھے الحمدللہ اللہ کی محبت کی منزل ملنی شروع ہو گئی ہے. نماز نے اس شخص کو بدل دیا. نماز اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے ایک ایک گھر کے فرد کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کی امی کو نمازی بنائیے، ماں باپ کو نماز پڑھنے کی دعوت دیجیے. مدنی چینل چلائیں گے انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے، اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ صحیح نمازی بن جائیں گے. ایک بار نمازی بن جائیں. اب جو کچھ عرض کیا ہے کہ اس انداز سے کام کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں نا تبدیلی آئے، ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے، زبردست مدنی انقلاب آئے، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہر جگہ ہمیں پیار اور محبت اور امن نظر آئے. تو مسجد آباد کرو نا. ارے مسجدیں خالی ہوں گی تو کیا تمہیں امن ملے گا؟ مسجدیں ویران ہوگی تو کیا تمہیں امن ملے گا؟ بے نمازی بڑھیں گے تو کیا تمہیں امن ملے گا؟ رشوت اور سود اور عام ہوگا تو کیا تمہیں امن ملے گا؟ نہیں نا، ایسے امن نہیں ملتا، ایسے سکون نہیں ملتا، ایسی راحت نہیں ملتی. راحت امن سکون چاہیے تو اللہ کے حضور سجدہ کرو. یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، میرے رب کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ سر اللہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا. تمہیں سرخرو کرے گا، تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، اور تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا. امام حسین نے بھی تو اس حال میں سر کٹایا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے. اللہ اس سجدے کا صدقہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما دے اور ہم نمازی بن جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب کون کون اس طرح کام کرنے کی نیت کرتا ہے؟ سوچئے، جھوٹا ہاتھ مت اٹھائیے گا. کون کون اس طرح کرے گا کہ انشاءاللہ نمازی بنیں گے، بنائیں گے، اور نماز سیکھیں گے اور سکھائیں گے. نماز، نماز اور نماز. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک